بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بھائی کا بہت ہی اہم سوال ہے، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ سوال یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جنسی تلذذ کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو ہم بستری کی غرض سے بلاتا ہوں، لیکن وہ کسی وجہ سے انکار کر دیتی ہے اور ہم بستری کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلامی شریعت میں شوہر اور بیوی کے جنسی تعلقات کے بھی کچھ حدود ہیں کہ ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے، یا یہ معاملہ میاں بیوی کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جیسا چاہیں کریں؟ تسلی بخش جواب مطلوب ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات کا مسئلہ ایک اہم موضوع ہے۔ انسان کی عملی زندگی میں جس کا بڑا عمل دخل ہے، اس معاملے سے عدم واقفیت یا غفلت انسان کو بسا اوقات غلط راستے پر ڈال سکتی ہے۔ اسلام بے شبہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے اس موضوع کی مکمل وضاحت کی ہے، تہذیب و اخلاق کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر اس جنسی موضوع کی تشریح کی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جنس یا سیکس جیسے اہم موضوع سے متعلق اسلام کی کوئی واضح رہنمائی نہیں ہے۔ بعض حضرات تو یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جنس محض ایک فحش موضوع ہے، اس لیے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو اس گندے موضوع پر کلام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیو، یہ دونوں تصورات در حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ اسلامی شریعت نے اس کی طرف سے ہرگز غفلت نہیں برتی ہے۔ خود دور حاضر میں جنس کے ماہرین نے اس کی جانب کافی توجہ دی ہے، اور اس سلسلے میں ان کے کچھ ارشادات اور کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی ٹھیک اسی طرح ہمیں اس معاملے میں کچھ نصیحتیں کی ہیں، کچھ کرنے کو کہا ہے اور کچھ کرنے سے منع کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنس سے متعلق اسلام کی ہماری کیا رہنمائی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام انسانی فطرت میں جنسی شہوت کے وجود کا مکمل اعتراف کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے قانون کے دائرے میں اس جنسی خواہش کی تسکین کا مکمل بندوبست کیا ہے، اور ان لوگوں کی سخت سرزنش کی ہے جو خصی کرا کے اس شہوت کا جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو شادی اور عورت سے علیحدگی اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، لیکنی اصلی وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اپنی امت کو شادی کی ترغیب دی ہے، اور فرماتے تھے کہ اس دنیا میں مجھے دو چیزیں نہایت ہی محبوب ہے، ایک عورت اور خوشبو۔ میرے دوستو، شادی کے بعد اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشوں اور شہوتوں کی تسکین کا انتظام اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اسلام نے اس جنسی تسکین کو عبادت اور عمل خیر سے تعبیر کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، کیا اس پر اسے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ ذرا سوچو کہ اگر اس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے ساتھ یہی کام کیا ہوتا تو کیا اسے گناہ نہیں ہوتا؟ چونکہ یہ حلال طریقے سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملنا چاہیے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے بیوی پر یہ واجب کیا ہے کہ شوہر جب اسے ہم بستری کے لیے بلائے تو وہ انکار نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے، اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی اس ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی کو اس کے پاس جانا چاہیے، چاہے وہ چولہے پر کھانا کیوں نہ پکا رہی ہو، اور انکار کرنے کی صورت میں فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور شوہر اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، مگر یہ کہ اس انکار کی واقعی کوئی معقول وجہ ہو۔ مثلا وہ اگر بیوی بیمار ہو، یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، یا کوئی شرعی رکاوٹ ہو، یعنی
حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو، تو ایسی صورت میں انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اسی جنسی شہوت کی خاطر اسلام نے بیوی پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ رکھے۔ حدیث شریف میں ہے لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، عورت کوئی نفلی روزہ ہرگز نہ رکھے بغیر شوہر کی اجازت کے، جبکہ اس کا شوہر موجود ہو۔ میرے دوستو، اسلام نے ایک طرف شوہروں کی شہوانی قوت کا خیال کیا ہے اور اس کی تسکین کے وسائل مہیا کیے ہیں، تو دوسری طرف عورتوں کی شہوانی قوت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے اور اس کی تسکین کا سامان کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، جو کہ عام طور پر دن میں روزہ رکھتے تھے اور راتیں تہجد اور نوافل میں گزار دیتے تھے، فرمایا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا، تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے شوہروں کو ہدایت کی ہے کہ بیوی کی جنسی تسکین کا پورا خیال رکھیں، انہیں صرف اپنی جنسی تسکین سے غرض نہ ہو بلکہ اپنی بیوی کی خواہشوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ ہر چوتھی رات اپنی بیوی کا خیال کرتے ہوئے اس سے مباشرت کرے، اس مدت میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جماع سے قبل بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بوسے بازی ہونی چاہیے تاکہ عورت کو جنسی شہوت خوب جاگے اور تب جا کر اس کی تسکین ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے عورت پر ٹوٹ پڑے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کر کے چلتا بنے۔ حدیث شریف کے اندر ہے لا يقعن احدكم على امرأته كما تقع البهيمة ولكن بينهما رسول قيل وما الرسول قال القبل والكلام، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ گر پڑے جس طرح جانور گرتے ہیں، پہلے دونوں کے درمیان پیغام رسانی ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ پیغام رسانی کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسے بازی اور محبت بھری بات چیت۔ اسی حدیث میں آگے مرد کی 3 کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک کمزوری یہ بھی بتائی ہے کہ مرد اپنی بیوی کے پاس جائے اور بات چیت اور الفت و محبت کے اظہار سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کرے اور اپنی ضرورت پوری کر لے اور بیوی کو یہیں چھوڑ کر چلتا بنے۔ میرے دوستو، قرآن نے بھی 2 مقامات پر زوجین کے مابین جن سے تعلقات کا تذکرہ نہایت ہی لطیف اور بلیغ انداز میں کیا ہے۔ پہلا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا ہے۔ کتنی شاندار اور کیسی مبنی بر حقیقت تعبیر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں کہ لباس سطر پوشی کا کام بھی دیتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، بدن سے چپکا بھی ہوتا ہے اور باعث زینت و زیبائش بھی ہوتا ہے۔ دوسرا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ اس آیت میں بیوی کو کھیتی سے تعبیر کیا گیا ہے اور شوہروں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اپنی کھیتی میں اپنی مرضی سے بیج بو سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن نے کس قدر بلیغ انداز میں اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات کے مسئلہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ کیا ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ جنس یا سیکس سے متعلق اسلام کی کوئی واضح ہدایت نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔